نہ باپ راضی، نہ ماں راضی، نہ بیوی راضی۔ قرآن کے سائے میں جسے لے کے آیا، جب چاہے منہ پر تھپڑ مار دیا، جب کہا کتی کہہ دیا، رنڈی کنجری بھونکنے والی کہہ دیا، جب چاہے طلاق طلاق کہہ دیا، جب چاہے بستر پہ لے کے آ گیا۔ اور یہ کوئی مذاق تھا؟ میرے نبی کی شریعت تھی جس کی تو دھجیاں اڑا کے آ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا تیرے منہ سے کیا جملہ نکلا، تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، خدا کا عرش ہلنے لگ گیا۔ یا تو شادی نہ کرو، یا تو شادی نہ کرو، وگرنہ میرے بھائی اسے نبھانا سیکھو، تھوڑی دو، اسے نبھانا سیکھو۔ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے، جہاں گاڑی ان بیلنس ہوئی، میرے عزیزو، جس طرح کراچی کا کوئی روڈ ایک دو کے علاوہ کوئی روڈ مجھے نہیں ملا کہ ان علاقوں میں روڈ صاف ستھرا ہو، جس طرح تم اپنی موٹر سائیکل بچا بچا کے چلتے ہو، جس طرح کار بچا کے چلتے ہو، زندگی کے راستے پہ اپنی شادی کی نعمت، اپنی بیوی کی نعمت، اپنی اللہ کی نعمت اور شادی کی خوشیاں، ازواجی زندگی کی کیوں بچا کے نہیں چلتے؟ ماں نے کہہ دیا طلاق، بھائی نے کہہ دیا طلاق، بیوی تیری ہے تیرے بھائی کی نہیں، بیوی تیری بہن کی نہیں۔ جب تک شادی کرنے کے بعد جس کو پھولوں کی سیج پر لال جوڑے میں بٹھا کے رکھ رکھا ہے، اس کے عیبوں کا جب تک دل کے اندر قبرستان نہیں بنائے گا، اللہ کی عزت کی قسم، طلاق کے ہوں گی، تیرا بھی منہ کالا ہوگا، تیری بیوی کا بھی منہ کالا ہوگا۔ کتنی بڑی بےغیرتی کی بات ہے، دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے میری بیوی کا یار اللہ حافظ ہے، بیوی بچلن ہے، بیوی زبان دراز ہے۔ خبردار، جب سے گھر کی باتیں، کمرے کے اندھیرے بند کمرے کی باتیں باہر روڈوں پہ یاروں کی زبان پر آنے لگی، علماء اکرام فرماتے ہیں یہ مرد عورت نہیں رہے، گدھی گدھا بن گئے۔ یہ ازواجی زندگی تو پروردگار عالم کا ایسا تحفہ تھا، اس تحفے کے بغیر جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ادھورے تھے۔ جنت کے اندر کون سی نعمت نہیں تھی لیکن خدا کی تحفہ عورت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی گئی، اے آدم اپنی تنہائی کو دور کر۔ جناب آدم علیہ السلام بیوی حما حوا جان کے قریب ہوئے، ماں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، اماں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یا اللہ، یہ کیسی تنہائی، یہ کیسی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ برابر داری ہے، نہ دکھاتی ہے، نہ ہاتھ لگانے دیتی ہے، نہ چہرہ دکھاتی ہے۔ فرمایا آدم آخری نبی آئے گا، اس نبی کی اس شریعت کے اندر نکاح رکھ دوں گا، اس نکاح کے ہونے پر حق مہر مقرر کروں گا۔ آج اس حق مہر کی ابتدا تیرے سے کر رہا ہوں، الہی سونے کا حق مہر دوں، چاندی کے کنگن کا حق مہر دوں، کڑوں کا حق مہر دوں۔ فرمایا جہاں کھڑا ہے، جس نبی کا تذکرہ سنا کوئی نہیں، جسے دیکھا کوئی نہیں، اس نبی پر یہاں کھڑا ہو کر 3 مرتبہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری طرف سے حق مہر ادا کر دینا میرا کام ہے۔ اذا مات عبدا، کوئی تو چنگا کرتوت لے کے آتا، تیری زندگی کی میں نے ساری راتیں دیکھی، اے ظالم ایک بھی تہجد کا سجدہ نہیں، میں نے تیرے زندگی کے دن رات کی عبادت دیکھی، ایک بھی صلاۃ تسبیح نہیں۔ آؤ میرے ساتھ پنجاب کے علاقے گوجرے میں چلو، حضرت رائے پوری کا فیض یافتہ صوفی دین محمد موجود ہے، 90 سال کی عمر ہے، روزانہ 5 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ اکبر، ان کا بیٹا کہہ رہا تھا اللہ جھوٹ سے بچائے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، کہ مولانا ابا کو اللہ نے اتنا بلند مقام دے دیا، رات تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ جنات کو مصلی بچھاتے دیکھا ہے۔
کبھی کبھی میں بھی حضرت دین محمد صاحب کی میں کبھی زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں، اللہ اکبر، فرمایا 25,000 مرتبہ اسم اعظم نفی اثبات پڑھتا ہے اور تقریباً 12,000 مرتبہ روزانہ کالی کملی والے پر درود شریف پڑھتا ہے۔ سافٹ ویئر میں نمبر 1 فرسٹ پوزیشن والے نظر آئیں گے، تمہیں کمپیوٹر کے اندر تمہیں امتحانوں میں اعلیٰ پوزیشن والے نظر آئیں گے۔ مجھے کوئی گھر دکھاؤ خدا کے واسطے، او کس گھر کے اندر کوئی بچہ کوئی جوان ہو جس نے اللہ کے دربار میں اعلیٰ پوزیشن لی ہو۔ ختم قرآن کے موقع پر میں جامعہ شرفیہ کے استاد مولانا عبداللطیف صاحب کے ہاں گیا، اقرا روضۃ الاطفال والے کمرے کے اندر، حالانکہ بہترین صوفے سیٹ تھے، مجھے ایک کمرے میں لا کے بٹھا دیا، حضرت یہاں بیٹھو، میں نے کہا نیچے بیٹھا نہیں جاتا۔ کہنے لگا مولانا اگر میں جگہ بتا دوں تیرا اٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہ مولانا بچی نے میٹرک کا امتحان دیا، لاہور کے کالج میں داخلہ لیا، آ کے کہنے لگی ابا پورے کالج کے اندر میں ہی برقعے والی نظر آئی، ابا میں برقع نہیں پہنوں گی۔ ہر ایک ہوا کی بیٹی نے میرا مذاق اڑایا۔ کہ میں جامعہ شرفیہ کا استاد عبداللطیف، کہنے لگے میں دل پکڑ کے بیٹھ گیا۔ رات کو میاں بیوی بچی کے پاس گئے، میں نے ٹوپی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، میری بیوی نے دوپٹہ ہاتھ میں رکھ لیا۔ میں نے کہا بچی یا دنیا کی روشن خیالی بچا لے یا باپ کی پگڑی بچا لے۔ کہ مولانا جب بچی روئی تو اس نے گھر والوں کو رلایا، گھر کی در و دیوار کو رلایا، کہنے لگی ابا آج کے بعد انشاءاللہ تجھے تو چہرہ نظر آئے گا، آج کے بعد میرے رشتہ دار کو بھی میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ کہ مولانا وہ دن، آج کا دن اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی بچی کو کبھی رات کو سوتے ہی نہیں دیکھا۔ ہم چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اب تو سوئی ہوگی، اب تو سوئی ہوگی، اللہ اکبر۔ میں نے کبھی بچی کو سوتے نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے روزہ رکھتے تو دیکھا، تسبیحات ذکر اذکار کرتے دیکھا، سوتے نہیں دیکھا۔ مولانا یہ کمرہ ہے، ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا اس کمرے کا دروازہ کھلا، سفید رنگ کا لباس پہنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے عبداللطیف تیرے گھر میں میرا دیا ہوا تحفہ پردہ موجود ہے، اس لیے میرا تیرے گھر میں آنے کو جی کر رہا ہے۔ کہاں میں یہ نبی کا تحفہ تلاش کروں؟ شادی ہوئی، دوست نے سہیلی نے کلاک دیا، کوئی ایسا شو پیس دیا، بستر پہ کے ساتھ بیڈ کے ساتھ سجا کے رکھا ہے، جو کملی والے نے تحفہ دیا، جس تحفے کے سائے میں تیرے باپ نے تجھے رخصت کیا، مجھے ایمانداری سے بتا کبھی وہ تحفہ گلے سے لگایا؟ کوئی تو چنگا کام کر کے اللہ کے دربار میں آتے، کبھی تو بتاؤ رات کو بستر پہ لیٹے ہو دل مطمئن ہو الحمدللہ آج پورے دل کے میں اعمال کر کے سویا، کوئی سنت نہیں چھوٹی، کوئی مستحب عمل نہیں چھوٹا، کوئی فرض نہیں چھوٹا۔ میرے عزیزو کوئی دل تو ایسا ہوتا کہ سکون سے بستر پہ نیند آتی، آنکھ کھلنے سے پہلے کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ جتنی فیس بک ہے، جتنے میسیج ہے رات کو پڑھ کے کر کے سوئیں گے، اور رات والے نبی نے جو اعمال بتائے مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ کون کرے گا؟ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن سفر سے آئے، 300 مرتبہ رہ گیا، 700 پڑھا، آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین زنگی اٹھ جا، 300 مرتبہ باقی رہ گیا، محمد روزے میں انتظار کر رہا ہے۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اللہ اپنے سامنے کھڑا ہوتا کرتا ہے، فرمایا تجھے دیکھتا ہوں غصہ آ رہا ہے لیکن تیری میت پڑی ہوئی، ہر کوئی دیکھ کے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، تیرے بندوں کو دیکھتا ہوں پھول جڑ رہے ہیں، کہہ رہے بڑا چنگا، بڑا سونا، بڑا بیبا، بڑا پیارا نور برس رہا ہے۔ جا بندے مجھے پتہ ہے تو گناہگار ہے، میرے بندوں کو نہیں پتہ، ہی پتہ
تو गुनाहगार है। जा मेरे बंदों ने तेरे बारे में जो ज़मीन पर गुमान किया, अर्श बरी पर मैंने वही फैसला कर दिया। मेरे बंदों ने तुझे ज़मीन पे अच्छा कहा, मैंने तुझे अर्श बरी पे अच्छा कह दिया। जो रब इतनी बात नहीं मोड़ता मेरे अजीजों, 5 वक्त उसका पैगाम आया, उस रब की आपने मैंने क्यों मोड़ दी? गाड़ी की सर्विस के लिए वर्कशॉप में जाते हो और मेरे अजीजों अपने दिल की सर्विस के लिए, लगता है ईमान वाले वाल इसके कमज़ोर हो गए, ईमान वाले खाने कमज़ोर हो गए, इबादत का शौक़ चला गया, ज़िक्र अज़कार की फ़िक्र तड़प चली गई। जाओ इसे किसी वर्कशॉप में लेके जाओ। इसकी वर्कशॉप कौन सी? व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इसकी वर्कशॉप कौन सी? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसकी वर्कशॉप कौन सी? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जाओ, जब दिल कमज़ोर होए, इसके वालों के अंदर कचरा फंस जाए, इसके वालों के अंदर खून मेरे अजीज़ों नहूसत का, कुदूरत का, शैतानियत का जम जाए, जाओ किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह वाले माल नहीं देखते, अल्लाह वाले दिल देखा करते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।